جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر، ایک اس کا زندگی گزارنے کے جو معاملات تھے، جو اس کی تقدیر تھی، اس کا سارا آنے والے معاملات سارے اللہ نے وہ بھی بنا. اللہ نے یہ جو اعلان فرمایا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے اور وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کے لیے وہ مخصوص ہے. کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس بادشاہی کے اندر وہ مداخلت کرے، کیونکہ یہ تخلیق اللہ کی. اور اللہ نے پھر یہ اعلان فرمایا کہ ولم یتخذ ولد بیٹا کیوں بناتے ہیں کہ تاکہ کل کو جو وراثت ہوتی ہے اس کا کوئی وارث ہو. جیسے سورہ مریم میں آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی کہ اللہ یارث ہو، میرا وارث بھی ہو اور بنی اسرائیل کا جو ورثہ ہے، علم ہے، کتابیں ہیں اور وہ جو پورا سسٹم ہے زندگی کا بنی اسرائیل کا، اس کا بھی وارث ہے. تو یہاں بھی وارث تب ضرورت ہوتی ہے جب انسان مجبور ہو یا کسی کو اس کی حاجت مجبور ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ولم یکن لہ ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، کہ وہ استحقاق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، نہ اس جیسا کوئی ہے
نہ اس کو اللہ لم ولد ہے تو اس کو کسی بیٹا بنانے کی ضرورت ہو، بنا بنانے کی ضرورت ہو، کہ کل کو محبت کے اندر انسان بلا اولاد ہے، بے اولاد ہے، تو وہ کسی بچے کو اپنا متبنا بنا لیتا ہے کہ تاکہ یہ جو ہے خاندان ہے یہ میری زندگی کے بعد میری وراثت کو سنبھالے گا، میرے نظام کو چلائے گا، میرا نام و نشان رہے گا۔ تو وارث کی اسی لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا شریک فی الملک، میری حکومت میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، اس کی کوئی نسب نہیں ہے، اس کی کوئی مثال اور مثیل نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کی کوئی حاجات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس بیٹے سے، اولاد سے، بیٹا بنا لینے سے، متبنا بنا لینے سے فارغ۔ کیوں کہ اللہ کا تو خاندان تھوڑی، اگر اللہ کا خاندان ہوتا تو ایک خدا دوسرا خدا ہوتا، پھر آپس میں ڈرا کر کے کئی جھگڑے ہوتے، کئی معاملات ہوتے، لیکن اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا، کوئی اس کا شریک نہیں، حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے۔ اور اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ احد ہے، اس کا کوئی جمع تفریق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کی کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کا کوئی متبنہ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جاہل لوگ تھے، کسی نے محبت کے اندر گلاؤ کر کے کسی بچے کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اسی طرح مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، اور کئیوں نے محبت کے اندر اتنی گلو کر لی کہ انسان کا جو ابدیت کا جو رتبہ تھا اس کو وہ آسمانوں سے آگے لے گئے۔ اللہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب انسانوں میں سے تھے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور آخری محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے پیچھے ہمیں پڑھ لیا ہے کہ اللہ کا بلانا اور رسول کا بلانا، سب سے بڑا جو مقام ہے انسان کا وہ ابدیت، کہ وہ ابد کے مقام کے اوپر اگر قائم ہوگا تو وہ اس کے آگے اللہ، اس کے آگے خدا ہے، تو اگر وہ ابد کے مقام پہ ہو تو اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مقام ابدیت دیتے کہ تو میں نہ لوگ مقام خدا ہوتے، مجھے تو اللہ تیری عبادت کے اندر جو لطف آتا ہے، مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، میں تو تیرا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا وارث ہو، اس کا اگر متبنہ ہو، اس کا کوئی بیٹا بنایا جائے۔ انسانی ذہن میں یہ ساری چیزیں تقریب کی ہیں، اور انسان جو ہے کمزور ہے، ڈھیلا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ میں یہ کیا کروں، اور نہ ہی اس کی بات صحیح۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور اس تخلیق کے اندر اللہ نے ان کی تقدیر بھی بنائی کہ جو اس کے جو احوال تھے وہ بھی بنائے۔ بلجا اور بابا اللہ ہے۔ اس عربی زبان میں بادشاہی، اقتدار، اعلیٰ اور حاکمیت جو ساورنٹی ہے، وہ سب اس لیے بولا جاتا ہے کہ کل اختیار اللہ کا، اس کی حکومت کے اندر کسی کا دخل نہیں، اور اسی لیے وہ اس کا سزاوار بھی ہے کہ سارے اس کے معبود وہی ہو اور سارے اس کی عبادت، اس لیے کہ اس کی حکومت بھی اس کی ہے، ملک بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، تخلیق بھی اس کی ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کوئی کسی پر دفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ نے۔ اس لیے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا پڑا۔ احمد سے احمد انسان بھی کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ اگر اللہ جل شانہ کے سوا اس کائنات میں کسی اور کی بھی کوئی خدائی چلتی ہے۔ اگر کوئی خدائی چلتی تو بس واسطے بناتے، وسیلے بناتے کہ یہ فلاں اس طرح کر لے گا، فلاں، یہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا۔
اس لیے اس چیز کے اوپر کبھی بھی آپ کو شکر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی حمد کے ہی ترانے سب کو گاتے ہیں، اللہ ہی کی تقدیس کے ترانے سب کو گاتے ہیں، اللہ ہی حمد کے لائق ہے اور اللہ ہی سزاوار حمد ہے اور اللہ ہی تقدیس کے لائق ہے۔ اس لیے یہ آدمی کی اپنی طاقت ہے کہ وہ حقیقی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے طلبگار بن کے کھڑا ہو جائے، اپنی انانیت کو، اپنی خودی کو، اپنی ابدیت کو مجروح کرتا ہے۔ جس کا میں بندہ ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کے سامنے میں دستے سوال کروں، اور اس نے یہ کہا ہے نام اقرب علیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے قریب، تم مجھے اجازت دار میں جب مجھے کوئی پکارتا ہے اس کا جواب دے۔ تو جب اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہاری رگے جان سے قریب، جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجل و نیاز کے لیے بھی اگر کوئی جھکے تو اس کے سامنے ساری نیازیں پیش کی جائیں، کوئی اس کا انتظار ہے، کوئی دوسرا اس کا انتظار نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہر چیز کی ایک تقدیر وغیرہ، اور وہ تقدیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ خاص پر، ایک اندازے کے مطابق ہر چیز کے لیے ٹھیک پیمانہ مقرر کر دیا۔ لیکن اگر کوئی ترجمہ بھی کیا جائے بہرحال اس سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا۔ پورا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے، بلکہ وہی ہے جس نے ایک چیز کے لیے صورت جسامت، قوت، استعداد اور وہ سارے خصائص اور کام اور ناکام کرنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر پیدا کیے، اور ساری مخلوق کو بھی بتائے، پرندوں چرندوں کو بھی بتایا کہ تمہیں کیسے تصدیق کرنی ہے اور دانہ تم کا کیسے چننا ہے۔ اور پھر اس نے عالم وجود میں وہ اسباب و وسائل بھی، وہ مواقع بھی پیدا کیے تاکہ انسان جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ کون ہے جو دریاؤں میں پانی بہاتا ہے؟ کون ہے جو پھلوں باغوں میں پھل لگاتا ہے؟ کون ہے جو سبزے اگاتا ہے؟ وہی ہے اللہ کی ذات قریب، اللہ کا سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی تقدیر بنانے والا نہیں۔ وہی تقدیر بناتا ہے، وہی اس کی پوری کتاب چاہیے اس کی وسعتوں کو لکھنے کے لیے، اس کی نعمتوں کو لکھنے کے لیے۔ جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کوئی میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ رب المشرقین والمغرب مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو میٹھے اور کھارے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورٹ پیدا کر دی ہے۔ کون ہے جو ان کو بنا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی میری نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر لمحے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ کی حمد ہی بیان کرنی چاہیے، اور وہی جس سزاوار حمد ہے کہ اس کی حمد کو بیان کیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اور کچھ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، لوگوں سے چھوڑ کر اپنے نئے معبود بنا لیے، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے۔ اگر ہم کسی اور کی اللہ کو چھوڑ کے پرستش کرتے ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے معبودوں، جتنے بھی معبود ہم بناتے ہیں ان کی کوئی کیفیت نہیں، اللہ معبود ہے اور ہم عبد ہیں۔ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماری دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے لگتے۔ پہلے ایک پیغمبر آتا تھا اپنی قوم کی طرف آتا، ایک محدود علاقے کی طرف، ایک شہر کی طرف، ایک ملک کی طرف، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے،
جانوروں کے لیے اور مچھلیوں کے لیے، جو سمندر میں مخلوق بستی ان کے لیے، درختوں کے لیے جمع تبھی دو جب وہ آپ اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے۔ تو جب آپ نے وہاں سے ٹمبر بنا لیا اور ٹمبر میں بیٹھے تو کھجور کا وہ تنا جو تھا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے اس کی آئیں نکل گئی، اور وہ آئیں اللہ کے رسول نے سنی، اور تبھی اس کھجور کے تنے کو آج تک جہاں ممبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں آج امام سجدہ کرتا ہے، جہاں اپنا سر جو ہے سجدے کے لیے رکھتا ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ہوتے ہیں، آپ کے نالین مبارک وہاں ہوتے تھے، اور وہاں آج جو امام نماز پڑھاتا ہے مسجد نبوی میں وہاں اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، اور اسی کے نیچے وہ کھجور کا تنا جو ہے دفن ہے، آج تک وہ دفن ہے۔ پتہ نہیں وہ کتنی تقدیس اور کتنے درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتا ہو، کوئی سوچ نہیں سکتا، کیونکہ کنکریاں بھی تو نیچے درود پڑتی، پہاڑ بھی درود پڑھتے ہیں، اور پتھر بھی درود پڑھتے ہیں، درخت بھی درود پڑھتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی درود پڑھتی ہیں، پرندے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور ہمارا درود کیا ہے؟ ہمارا درود ہے کہ اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام محمود عطا فرما کے جو کسی کو بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی درود سکھائے ہیں، درودوں کی کتاب کھول لیں، اس میں اللہم صلی علی کرنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں ساری دنیا جو ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، پارسی ہوں، سب اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما، وہ ان کو درجات بلند فرما کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا مانتی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا تسلیم کر لے، ماننے والی بندے کو ان کی نبوت کو تسلیم کرے۔ یہ درود کے اثر میں نہیں ہے، اور ہم اپنے اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ہم آپ کے اوپر جو بھیجتے ہیں سلام، ہم کیا بھیج سکتے ہیں؟ ہم تو خود ان کی محتاج ہیں، ہماری کیا ہے کیفیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے اٹھ کے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کہ یہ ایک آدمی نے ایجاد کیا، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اللہ نے سکھایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ اس لیے وہ چیز افضل ہے جو پیغمبر نے سکھائی، اور پیغمبر نے کس سے سیکھا؟ اللہ سے سیکھا۔ اس لیے پیغمبر کی بات جو ہے زیادہ اتھینٹک، زیادہ مصدقہ اور زیادہ تصدیق شدہ ہے۔ اس لیے ہمیں وہی درود ادا کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ایک منٹ۔ لا یملکون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا نہیں ہے، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ساری کیفیتیں اللہ کے، اللہ وحدہ لا شریک، یعنی کہ یہ ایسے جامع الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے موت دینی ہے، اللہ نے ہی پھر حساب دینا ہے۔ ہم انبیاء، اولیاء، سورج، چاند، سیارے، درخت، دریا، جانور، ہر وہ چیز جس کو انسان خود اپنا معبود بناتا ہے وہ اللہ نے تکلیف دی۔ اس لیے معبود کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اس کے علاوہ پتھر لکڑی کے بت تراش کے خود ہی اپنے خدا بنا لینا وہ اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بناتے ہیں انہوں نہ نفع دیکھ سکتے ہیں، نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں، وہ اس لیے اللہ نے تبارک کر، وہ اللہ بار برکت والا ہے جو بندے پہ فرقان اس لیے نازل کی تھی تاکہ حقیقت جو ہے لوگوں کے سامنے آئے۔
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه الله عليه فقد جاءوا بظلم مبين. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ فرقان، یہ کتاب بھی اور نبی بھی فرقان ہے. نبی اور کتاب یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اللہ کے نبی فرقان ہے، وہ بھی تفریق پیدا کرنے والے ہیں حق اور سچ کے اندر، کسوٹی ہیں وہ بھی. اس لیے دونوں ہی مثال اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن بھی فرقان ہے اور یہ جھوٹ اور سچ کے تفریق کرنے والے. اللہ کے پیغمبر بھی جھوٹ اور سچ میں تفریق کرنے والے ہیں. اور جو اللہ فرماتے ہیں وقال اللہ الذین جو جنہوں نے کفر کیا ہے ان ہذا الا، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جو قرآن جو فرقان میں نازل کیا گیا ہے یہ ایک پچھلے لوگوں کی کہانیاں قصے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے. یہ بڑی لمبی تشریح ہے کہ 40 سال تک اللہ کے رسول ان کے درمیان رہے، نہ کسی سے پڑھے نہ پڑھے. جن کے وہ نام لیتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں تھا یہ کتابیں کیا. لیکن اس وقت کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ان کو پڑھا جاتا ہے یا ان پڑھ کے سنا دیتے ہیں یا خود انہوں نے کر لیے ہیں. اب جو نئی قومیں آئی ہیں، نئے مفسر اب جو آئے ہیں انہوں نے یہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں خود ہی ایجاد کر کے قرآن کے اندر کر دی ہے، ایجاد کر دی ہے نئی چیزیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے فقط جاد بہت ہی زیادہ کچھ انہوں نے جو کرتے ہیں یہ کام اور جو یہ چیزیں بن گڑت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہوتی ہے. یہ اللہ کے اوپر اختراع مانتے ہیں کہ یہ پیغمبر خود ہی سیکھتا ہے رات کو اور صبح آ کے یہ بیان کرنا چاہیے. حالانکہ جن کا انہوں نے نام لیا ہے وہ اجمی لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں پڑھتے تھے تو آپ ان کے پاس کبھی کبھی بیٹھ جاتے اور وہ کتابیں ضرور تربوز اور انجیل تھوڑی تھوڑی باتیں تھی تو اللہ کے رسول کو تبلیغ کرنے کے لیے بیٹھ تو ان کا یہ نام لیتے تھے. لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک بالکل ان کے درمیان رہے. 40 سال انہوں نے نہ کسی سے پڑھا، نہ جب وہ سفر بھی جاتے تھے 25 سال کی عمر میں باہر کے سفر شروع کرنے کی شروع کیے تو اس وقت بھی وہ سفروں کے دوران بھی کسی سے پڑھتے اگر ساتھ تو سارے خود مشرکین مکہ تجارت کے کاموں میں ساتھ دیکھ لیتے ہیں کسی کے پڑھتے ہیں تو کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی تعلیم گاہ تھا، کوئی درس تھی. یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ان کو پڑھایا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ. اس کو یاد کی بھولیں گے نہیں آپ، اس کو یاد کرا دینا ہمارا کام الا ما شاء اللہ. ہاں جو اللہ چاہے گا وہ آپ کو آپ کے ذہن سے نکال دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کی کہتے ہیں اللہ اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے. اللہ ہمارے سینوں میں خوشحالی ہے. اللہ کے قرآن پر اس میں جو حکم ہے اللہ کی ذات جو صحیح ہے اللہ کے ذات یقین ہے. اللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کو سمجھا گھروں میں عقیدت عطا کرنا، امن اور چین والی زندگی عطا کرنا. اللہ ہمارے دلوں کو اللہ دین کے اوپر اللہ استقامت عطا کرنا، بیمار کو شفا عطا کرنا، تندرست ہو جائے. اللہ بازاروں اور گلیوں کے اندر مانگتے ہیں اللہ مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ مسجدوں کو آباد کرنا. اللہ لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کو اپنا خوف عطا کرنا، اپنے حبیب کی اطاعت نصیب کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم.